کیئر ٹیکر کا مقصد کیا تھا کہ وہ ایک نیوٹرل امپائر بنے گا، وہ ایسے ایک گورنمنٹ بنے گی جو کہ کسی کی فیور نہیں کرے گی، وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے گی۔ یہ بنیادی وجہ تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کی۔ تو ہمیں نام دیے، میں آپ کو نام بتاؤں کہ ہم نے کس کے نام دیے۔ ہم نے وہ نام دیے جو ہم سمجھتے تھے کہ کریڈیبل ہیں، ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، جن میں وہ امانت داری ہوگی کہ وہ الیکشن ٹھیک کروا سکیں۔ تو ہم نے ایک ناصر کھوسہ صاحب کو چنا۔ ناصر کھوسہ شہباز شریف کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ تو ہم نے یہ بڑی اچھی طرح ان کو جانتے ہیں، ان کا ساری بیوروکریسی میں ان کا نام ہے۔ تو ہم نے سمجھا کہ یہ ایک ایسا نام ہے جو کہ ان کو بھی پسند ہوگا، یعنی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر اگلا نام ہم نے احمد سکیرا کا چنا۔ احمد سکیرا اس وقت کیبنٹ سیکرٹری ہیں، سب سے امپورٹنٹ، بلکہ دوسری تیسری امپورٹنٹ پوزیشن ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ میں، اور وہ بھی ریٹائر ہونے والے ہیں۔ وہ ان کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں۔ ہم نے سوچا کہ وہ بھی ایک ایماندار، ایک ایسا انسان ہے جس کے اوپر کوئی شک نہیں ہوگا، وہ بھی نیوٹرل امپائر بننے کے قابل ہوگا۔ اور پھر ہم نے ایک اور چنا، جو میں تو ان کو جانتا نہیں، لیکن میں آپ ان کو نام بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی ان کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، نوید چیمہ، نوید اکرم چیمہ ان کے شہباز شریف کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ تو ہم نے اپنی طرف سے بڑی دیانتداری سے ایسے نام چنے جو ہم سمجھتے تھے کہ ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے۔ ان سب کو مسترد کر دیا۔ جس آدمی کا نام لیا وہ ہے محسن نقوی۔ اب میں محسن نقوی کے آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں پختونخوا میں کیا ہوا۔ ہمیں جے یو آئی نے نام دیا اعظم خان۔ اعظم خان ایک بہت ریسپیکٹیبل انسان ہے پختونخوا کے اندر۔ آپ کو پتا ہمارے جے یو آئی کے ساتھ بڑے اختلافات ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے ہماری پارٹی 2/3 اکثریت لے کے بیٹھی ہوئی ہے، کے پی میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ انہوں نے ایک صحیح نام دیا ہم نے تسلیم کر لیا، اور وہ آج وہاں کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بن گئے۔ لیکن یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ محسن نقوی جن کو انہوں نے اور الیکشن کمیشن نے منتخب کیا ہے، میں سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن، میں یہ آپ سب کے سامنے پہلے کہہ چکا ہوں، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، میں نے اتنی بددیانت دار الیکشن کمیشن اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں نے ایسی الیکشن کمیشن دیکھی نہیں جو اتنی بے شرمی سے تحریک انصاف کے خلاف ہر فیصلہ ان کا ہمارے خلاف آتا ہے۔ ہر باری ہم عدالت میں جاتے ہیں، یہ ہمارے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، ہم عدالت میں جاتے ہیں اور عدالتیں ان کے فیصلے کو اوورٹرن کرتی ہے، کہ کہنے کا مطلب کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہمارے خلاف۔ یہ 8 یا 9 دفعہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو توشہ خانہ کا کیس کیا ہے، جو انہوں نے فورن فنڈنگ کیس یہ ہے کہ انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی کہ کیا فورن فنڈنگ تھی، وہ اس کو چینج بھی کیا، پروہیبٹڈ فنڈنگ۔ اس کے بعد وہ اناؤنس کر کے جو پبلک ریلیز کی، اس کے بعد ایک پیراگراف ایڈ کر دیا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے کہ جی عمران خان نے کوئی فنڈنگ میں غلطی کی ہے۔ یہ سارے عدالت میں کیسز ہیں، اور وہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ اتنا بڑا مذاق ہے، اور اس کا سب سے بڑا مذاق اس طرح اڑا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب کہا کہ ہم ساروں کے جتنے بھی پیچھے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ہمیں ان کی ڈیٹیلز دیں ان کے توشہ خانہ کی، کہ کیا کیا ان کو کس قسم کے ان کو گفٹس ملی۔ تو یہ گورنمنٹ جس نے میری ساری انفارمیشن دی تھی توشہ خانہ کی، وہ ادھر جا کے کہتی ہے، وہی گورنمنٹ لاہور ہائی کورٹ میں، کہ جی یہ سیکرٹ ہے، یہ ہم بتا نہیں سکتے، ہم باقیوں کے کیسز نہیں بتا سکتے کہ باقیوں کو توشہ خانہ میں کیا ملا۔ اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں بتا سکے، کیونکہ نواز شریف نے گاڑی لی ہے وہاں سے توشہ خانہ سے، جو اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، چوری کی ہے، اور 3 گاڑیاں چوری کی ہیں آصف زرداری نے توشہ خانہ سے، اور یوسف رضا گیلانی اس میں ملوث ہے۔ تو اس لیے وہ
کہتے جی ہم باقیوں کا نہیں بتا سکتے، تو صرف عمران خان کے لیے سیکرٹ نہیں ہے، باقیوں سب کے لیے سیکرٹ. تو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں اس ملک میں، ہم نے کبھی ایسی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی. ابھی کراچی کا جو الیکشن کروایا ہے، شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اس کو الیکشن بھی کہتے ہیں. ہمارا 10 کا میں الیکشن ہوا، 22 سیٹوں کے اوپر، صرف 22 پولنگ سٹیشنز کے اوپر ریٹرننگ آفیسر نے اس کے اوپر کوئی آبجیکشن کی کہ ان پہ پھر پولنگ ہونی چاہیے. اس نے سارا الیکشن کھول دیا جو تقریباً 400 پولنگ سٹیشنز کا تھا. تو یہ اس کی ہسٹری ہے.